السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کا روح کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ۔ یہ وہ مبارک اور عظیم رات تھی جس نے آسمان و زمین کے درمیان اللہ تعالی کی قدرت کا بے مثال مظاہرہ کر دیا۔ مکہ مکرمہ خاموش تھا، ستارے جگمگا رہے تھے، اور فضا میں سکون کے ساتھ ایک غیر معمولی کیفیت طاری تھی۔ یہی وہ رات تھی جسے تاریخ نے شب معراج کے نام سے محفوظ کر لیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید غم اور آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے۔ آپ کی سب سے بڑی مددگار، وفادار زوجہ اور دین اسلام کی پہلی مومنہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے پردہ فرما چکی تھیں۔ وہ ہستی جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنا مال، سکون اور زندگی سب اللہ کے دین پر قربان کر دیا۔ اسی طرح آپ کے شفیق چچا، محافظ اور پشت پناہ حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی وفات پا چکے تھے، جنہوں نے بچپن سے لے کر اعلان نبوت کے بعد تک ہر حال میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی اور قریش کے ظلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ ان دونوں عظیم ہستیوں کی جدائی نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال بنا دیا۔ ایسے نازک وقت میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے اور ان کا مقام دکھانے کے لیے ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ اسی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا۔ براق بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز تھا۔ یہ مبارک سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک طے ہوا، جسے قرآن مجید میں اسرا کہا گیا ہے۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام جمع تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی امامت فرمائی، جو آپ کے اعلیٰ مقام اور قیادت کی واضح دلیل ہے۔ اس کے بعد معراج کا مرحلہ شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتوں آسمانوں پر تشریف لے گئے اور مختلف انبیاء علیہم السلام سے ملاقات فرمائی۔ آخرکار آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جہاں اللہ تعالی نے اپنی خاص قربت عطا فرمائی اور امت مسلمہ کو نماز کا عظیم تحفہ دیا۔ شب معراج ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مشکلات کے بعد اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اور جو بندہ صبر، یقین اور توکل کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اللہ اسے وہ مقام عطا فرماتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جزاک اللہ خیر۔ خدا حافظ۔